ایک اور بات، میں باتوں سے باتیں نکلتی ہیں، نیٹ پہ ہمارے بھائیوں کے ایک عالم دین کا کلپ چل رہا ہے جس میں اس نے باغ فدق کے بارے میں کچھ لفظ کہیں، شاید آپ میں سے بھی کسی نے سنا ہو۔ ان مولا کا نام ہے مولانا کا مفتی جمال الدین بغدادی، ماشاءاللہ 5ویں 6 بٹن تک ان کا وہ تصویری سلسلہ ہے، اور انہوں نے باغ فدق پہ کے بارے میں، اور ان کے لوگ بڑے مطمئن ہیں کہ جی ہمارے مولانا نے اخیر کر دی۔ انہوں نے پتہ کیا کہا ہے؟ لوگوں کو بڑی وزنی بات لگی ہے، انکار حق سیدہ کا کیا اور ساتھ یہ کہا ہے کہ مجھ میں علی کا خون ہے، اور اینڈ پہ لکھا ہوا ہے بغدادی۔ تو جمال الدین صاحب، میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، آپ میں اگر علی کا خون ہوتا، آپ یا نقوی ہوتے یا شیرازی ہوتے یا قاسمی ہوتے، آپ تو بغدادی ہیں، آپ میں کسی بغداد کے بندے کا خون ہے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ اور اوپر سے انکار کیا جا رہا ہے، انکار کر رہے ہیں حق سیدہ کا، باغ فدق کا۔ دیکھیں ہمارے پاس اور کوئی چینل نہیں ہے، ہم نے ان کے کلپوں کے جواب مجلس میں دینے ہیں، ہمارے بچے کیوں غلط فہمیوں میں رہے؟ اس نے بظاہر بہت وزنی بات کر دی ہے، لیکن نئی نہیں ہے، بہت پرانی ہے، اتنی پرانی ہے کہ لوگوں کے حافظے سے نکل چکی ہے، لہذا انہوں نے نئی کر کے، پالش کر کے، میک اپ کر کے اس بات کو آگے بڑھایا ہے کہ جی باغ فدق بی بی کو اس لیے نہیں ملنا چاہیے تھا کہ ورثہ تقسیم، وراثت تقسیم ان کی ہوتی ہے جو مر جاتے ہیں۔ آپ چپ بھی اچھے لگ رہے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے نیٹ کے کلپ میں، تقریر میں انہوں نے کہا ہے کہ وراثت تقسیم ہوتی ہے جو مر جاتے ہیں، ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں، لہذا زندوں کی وراثت تقسیم، اور بندے کہہ رہے ہیں جی ہوئے 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 اخیر ہو۔ یہ آج سے 42 سال پہلے مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل مرحوم، میری قوم کے وکیل آل محمد، وکیل سیدہ، میرے استاد مرحوم، میں جب تک ان کا نام نہیں لیتا ہوں میں بات کبھی نہیں کرتا، بندے بغیر نام لیے بات کر جاتے ہیں، میں قبلہ کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ جہاں سے خیرات ملے وہ دروازہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور مبلغ اعظم اور بزرگ بیٹھے میں آپ، مولانا اسماعیل پہ یہ کرم تھا، میں نے خود قبلہ سے سنا، اسماعیل قبلہ فرمایا کرتے تھے میں نے شہزادی سے خیرات مانگی ہے کہ بی بی مجھے دنیا نہیں چاہیے، تیرا مخالف سوال کرے مجھے جواب کی توفیق ملنی چاہیے۔ اور متوجہ ہیں آپ، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی اعتراض مذہب شیعہ پہ ہو اور مبلغ اعظم اس کا جواب نہ دے، ممکن ہی نہیں تھا۔ اور یہ جو اعتراض مفتی جمال الدین کر رہے ہیں، یہ مبلغ اعظم کی زندگی میں یہ بات ہو چکی تھی، ریاست بہاولپور کا مناظرہ تھا، اور مناظرہ اب تو ہوتا نہیں ہے، لہذا بچوں کو نہیں پتا مناظرہ کیا ہے۔ دونوں مذہبوں کے علماء ایک ہی اس میں پنڈال میں ہوتے تھے، آدھا مجمع ایک طرف، آدھا مجمع دوسری طرف، اور دونوں 10-10 منٹ کا ٹائم ہوتا تھا، ڈائریکٹ بات ہوتی تھی۔ برداشت کا دور تھا، کلاشنکوف کا دور نہیں تھا، تلخیاں ہنگامے نہیں تھے، سالس ہندو تک بھی ہوا کرتے تھے مناظروں کے منصف، جو دونوں گھروں کے دلائل سن کے فیصلہ کریں کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ وہ زمانہ تھا قبلہ۔ اور جس مناظرے کی میں، آپ پریشان تو نہیں ہو جائیں گے، یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملتی، اگر کبھی بات کا موقع بنے تو آپ سماعت فرمایا کریں، ذہن نشی کیا کریں۔ مناظرہ تھا شیعوں کی طرف سے، مولانا اسماعیل اکیلے مناظر تھے، مناظرہ 1 دن چلے 2 دن چلے، اکیلے مولانا اسماعیل نے مناظرہ کرنا تھا، اور بھانجوں کی طرف سے ہر 2-2 گھنٹے کے بعد مولوی بھی بدلتا تھا، فرقہ بھی بدلتا تھا۔ اچھا ویسے دینا پہلی دفعے میں آیا ہوں، مجلس بڑی مقبول ہے، بندے ستے بھی پہنے داد بھی دے رہے، کیا بات ہے یار۔ اور سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت ہے، مجلسوں میں نیند پوری نہ کیا کرو یار، بندہ خون جگر رکھ رہا ہوتا ہے، اگوں بندہ ستا پیا ہوئے،
اس ستے بندے باہر جا کے آخنا مولوی اور اندر سواد ہی نہیں آیا. بھائی تو آنکھیں کھولے گا تجھے پتہ چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. تو جوبن پہ مناظرہ عموماً، مہربانی صاحب، عموماً مناظروں میں موضوع ایک ہوتا تھا. خلافت پہ مناظرہ موضوع ایک تھا، بنات رسول پہ مناظرہ بیٹیاں کتنی ہیں موضوع ایک تھا. یہ مناظرہ ایسا تھا جس کے موضوع دو تھے. ایک موضوع تھا جنازہ رسول، کہ وضاحت کی ضرورت ہی نہیں، آپ ہر چیز سمجھتے کہ جنازہ کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا. دوسرا موضوع تھا وراثت رسول. یہ اتنے اہم موضوع تھے جن پہ مذہبوں کے لینڈر کھڑے ہوئے. جنازہ رسول والی سڑک جاتی ہے خلافت کی طرف، وراثت والی گلی جاتی ہے باغ فدق کی طرف. مذہبوں کی چھتیں ان پہ، اتنے اہم موضوعات پہ مناظرہ. مولانا اسماعیل صاحب شیعوں کی طرف سے جواب دے رہے ہیں، وہ اعتراض کر رہے ہیں. مناظرہ چلتا رہا، دن پورا گزرنے کے قریب عصر کے بعد والی نشست میں ایک فریش تازہ دم ہیوی ویٹ مولانا وہ ممبر پہ اور آ گیا، مولوی اسماعیل سارا دن گزر گیا تو مولویوں کو ہاتھوں پر نچاتا رہا ہے، تم شیعہ چالاکیاں کرتے ہو. یہ دونوں موضوع میں ختم کر رہا ہوں، تیسرے موضوع پہ بات کرنی ہے تو کر لینا. 42 سال پہلے کی بات ہے. مولانا اسماعیل صاحب نے کہا کہو کیا کہنا چاہ رہے. کہنے لگا تم کہتے ہو جنازہ کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا رسول کا. کہ نے کہا ہاں. کہنے لگا ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں اور زندوں کے جنازے نہیں ہوتے. دیکھو میرا اور آپ کا تعلق پنجاب سے ہے. سرکار ہمارے پنچایتی اصول ہے کہ مخالف بھی بدنی بات کرے تو اس کی قدر کرو. اس نے اخیر کر دی بھائی. اس نے کہا زندوں کے نہ جنازے ہوتے ہیں نہ زندوں کی وراثت تقسیم ہوتی ہے. بغدادی صاحب یہ بات آپ نے نئی نہیں کی، ہمارے حافظے ساتھ دے رہے ہیں. یہ 42 سال پہلے بات منظر پہ آ چکی تھی. ہاں آج کے بچوں کو نہیں پتا، تب کیونکہ نیٹ نہیں تھا، تب یہ سسٹم نہیں تھے. میں یاد دہانیاں کرواتا پھر رہا ہوں کہ آپ کے اس زمانے کے مولانا نے کہا تھا کہ زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی. مبلغ اعظم نے کہا مولانا آپ نے اگر کوئی اور اعتراض کرنا ہے وہ بھی کر لیں تاکہ آپ کا ٹائم مکمل ہو، پھر میرا ٹائم شروع ہو، میں اپنے ٹائم میں بات کروں. اس نے کہا ٹائم آپ نے بات کرنی ہی کیا ہے، شیعہ میدان مناظرہ ہار چکے ہیں. تمہارے شیعوں کے پاس میرے اعتراض کا جواب ہی نہیں ہے کہ ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں، زندوں کے نہ جنازے ہوتے ہیں نہ زندوں کے ورثے تقسیم ہوتے ہیں. جب اس نے 8 منٹ ایک ہی بات کی، میدان مناظرہ کی عجیب کیفیت تھی اور وہ مولوی اکیلا ہی بول رہا تھا نہ زندوں کے جنازے ہوتے ہیں نہ زندوں کے ورثے تقسیم ہوتے ہیں. خدا نظر بد سے عزاداروں کو بچائے. مبلغ اعظم نے جواب میں ایک ہی فقرہ کہہ کے میدان اپنے ہاتھ میں لے لیا. اسماعیل فرماتا ہے مولوی جی یاد رکھنا اگر زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے، پھر زندوں کے خلیفے بھی نہیں ہوتے. ہائے 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 ہائے، کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا.